سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ ضرور کہیں گے کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا، ہٹا دیا، وہ جس کی طرف یہ رخ کیا کرتے تھے، پہلے جس کی طرف یہ متوجہ ہوتے تھے۔ جواب میں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، لہٰذا اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ آپ حتیم کی جانب کھڑے ہوتے۔ حتیم معلوم ہے آپ، وہ جو سیمی سرکلز ہے نا، حتیم کی طرف سے جب آپ قبلے کی طرف رخ کرتے تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی ہوتا، تو دونوں قبلے سامنے آ جاتے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے ہجرت کے بعد تو یہاں پر اہل کتاب پہلے سے موجود تھے اور وہ اپنی عبادت میں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، اور بیت المقدس اگر نقشے میں دیکھا جائے تو مدینہ سے جس جانب ہے کعبہ اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ۔ اب اگر آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو پھر کعبہ کس طرف ہو جاتا؟ بیک پہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے، 1 سال 4 یا 5 مہینے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کیے رکھا، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ یہ حکم کہاں ہے قرآن مجید میں؟ تو کہیں نہیں لکھا ہوا، لہٰذا یہ حکم نسخ کی ایک مثال بھی ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ اب یہ حکم اور لفظ دونوں ہی یہاں منسوخ ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ یہود کو بھی یہ بات معلوم تھی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے، جبریل علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے کہ وہ وحی لائے اور اس وحی میں یہ حکم ہو کہ آپ اب اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا لیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالی پہلے سے خبردار کر رہے ہیں کہ جب یہ حکم آئے گا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ دوبارہ سے بنا لیں تو ایک شور ہوگا، اٹھے گا، تمہارے خلاف سخت پروپیگنڈا ہوگا، اور وہ پروپیگنڈا کرنے والے بے وقوف ہوں گے، فولش پیپل۔ اور بے وقوف کون ہوتا ہے؟ جو یا تو لا علمی سے بے وقوف ہو یا کم عقلی سے۔ یہاں ان کے پاس علم تو تھا، جاہل تو نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، تو پھر دوسری وجہ کیا بنتی ہے ان کی بے وقوفی کی؟ کم عقلی۔ کم عقلی کیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کو سمجھو اور اس کو قبول کر لو۔ لیکن آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، یہ باتیں کرنے والے جو اللہ کے احکام پر اعتراض کرتے وہ خود بے وقوف ہیں۔ تو عام روزمرہ زندگی میں ہم کس کی بات کو وقت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں، اس کا نوٹس لیتے ہیں، اور کس کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں؟ کس کی بات کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ جس کو ہم اپنے سے عقل مند سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، اس کی بات کو ہم اگنور نہیں کرتے۔ اور جو بے وقوف ہوتا ہے اس کی بات سن کے ہم کیا کہتے ہیں؟ اوہ بے وقوف، چھوڑو، اس کی باتوں کی کیا ویلیو، اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی انڈائریکٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا پروپیگنڈا تو ہوگا، لیکن تم ان کو سفہا سمجھ کر کیا کرنا؟ اگنور کر دینا، ان کے اس پروپیگنڈے کو زیادہ اہمیت نہ دینا۔ تو فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ ضرور اعتراض کریں گے، ما ولاہم، کس نے پھیر دیا ان کو سے مراد نبی اور آپ کے صحابہ کو، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، وہ جو تھے وہ سب اس پر، یعنی کعبہ کو فالو کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف جو منہ کر رہے تھے اس سے کیوں پھر گئے؟ یہ یہاں قبلے سے مراد کون سا قبلہ؟ بیت المقدس۔ آپ ان کو جواب میں کہیے قل للہ المشرق والمغرب،
کہ مشرق اور مغرب سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے جواب بھی بتا دیا کہ جب یہ اعتراض ہو تو آپ جواب میں یہ کہہ دینا کیا؟ اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے. للہ کا مطلب لام یا ملکیت کے لیے، وہ مالک ہے اور مالک ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی مخلوق کو کس کس چیز کا حکم دینا چاہیے. اور مشرق اور مغرب کی بات اس لیے کی کہ جب مشرق اور مغرب دو کنارے اللہ کے ہیں تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کا ہی ہے، لہذا اس کے حکم پر تمہیں اعتراض کی گنجائش نہیں. یہدی من یشاء، وہ راہ دکھاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، یعنی دین اسلام کی طرف. گویا کعبہ کی طرف رخ کرنا صراط مستقیم پر چلنا ہے، کیونکہ سب انبیاء کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے خود سے یہ تبدیلی کر لی تھی کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا. تو اس آیت سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کا پتہ ہے. اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے. جو ہی حکم آئے گا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا تو لوگ ایک شور اٹھائیں گے. تو یہ اللہ کے علم کامل کی طرف اشارہ ہے. بندوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کل ہمارے خلاف کیا طوفان اٹھے گا، کون ہمیں کیا کہے گا، اچھا کہے گا، برا کہے گا، لیکن اللہ کو پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. انسانوں کا علم محدود ہے، لمیٹڈ ہے، ناقص ہے، لیکن اللہ کا علم کامل ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے فیصلے پر جو اعتراض کرے وہ کون ہے؟ بے وقوف. پیچھے بھی جو حجتیں کرنے والے اور بحثیں کرنے والے، ان کی بات ہو رہی تھی نا کہ کل اتحاجوننا فی اللہ، تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، اللہ کے حکم پہ جھگڑتے ہو. تو اللہ کے حکم پہ جھگڑنا بے وقوفی ہے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ ان کی باتوں کی اہمیت نہ دیں. اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے. کیا؟ کہ جب ہم دین پر عمل کریں، اللہ کے کسی حکم پر عمل کریں، یا ہماری زندگی میں کوئی چینج آئے، ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے. بندوں کے بھی قبلے تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے قبلے ذرا مختلف ہوتے ہیں. یہ کہ ہر شخص جیسے آگے بھی آئے گا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سینٹر آف لائف ہوتا ہے. اب یہ خواتین کے لیے مثلاً ان کا شوہر، ان کے بچے، ان کا گھر، اور آج کے دور میں تو یہ مثال بھی کوئی بہت اچھی نہیں، کیونکہ بہت سی خواتین کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی. ان کا سینٹر آف لائف جاب، کیریئر اور بہت سی چیزیں ہو سکتی. خیر، لیکن جب انسان کو دین کی سمجھ آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سینٹر آف لائف تبدیل ہونے لگتا ہے. اس تبدیلی کو لوگ نوٹس کرتے ہیں نا، کہ اب ان کے انٹرسٹ بدل گئے. اب ان کو زیور کپڑے کا شوق نہیں رہا، اب ان کے شوق کتابیں ہو گئی، پڑھنا پڑھانا ہو گیا، یا کچھ اور ہو. تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اعتراض. یہ تم کیا کرنے لگ گئی؟ اور یہ تو انتہائی بے وقوفی کہ اپنا وقت اس میں لگانا شروع کر دی. اس وقت میں تم اتنا اور اتنا ارن کر سکتے، یہ اور یہ کر سکتے. تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں ایک تسلی ہے کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے میں، یا زندگی میں کوئی چینج آنے میں، یا کوئی حال حلیے میں ہی تبدیلی آنے لگے، تو لوگ جب اعتراض کرنے لگے کہ ما ولاہم عن قبلتہم، کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، سینٹر آف لائف سے، وہ ان کا نیوکلیس کیوں چینج ہو گیا. تو یہ تسلی ہے اس میں. ایسے اعتراض کرنے والوں کی باتوں کو کبھی اہمیت نہ دے، اس کو اگنور کر دیں، کیونکہ انہوں نے چکھی نہیں یہ چیز، ان کو کیا پتا. جس نے دین کا علم پڑھا نہیں، جس نے قرآن پڑھا نہیں، اس کو کیا خبر کہ قرآن پڑھنے میں کیا خوشی ہے، کیا سکون ہے، کیا اطمینان ہے. وہ تو باہر کھڑے ہو کے اعتراض کر رہے ہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو. تو اس لیے کیا ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب. اب انہیں جواب دینا چاہیے تھا کہ ہاں وہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہے اور وہ، اور اس کا یہ فائدہ اور اس کا یہ نقصان. نہیں، قل للہ المشرق والمغرب. ہم نے نوٹس کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جھگڑوں کے جواب میں بحث کرنا نہیں سکھاتے. اچھا وہ کہے تو پھر تم یہ کہہ دینا، نہیں، اس سے بڑی بات ان کی توجہ کہیں اور دلاؤ. دیکھو اللہ کے لیے مشرق و مغرب، جس رب نے مشرق و مغرب بنا ہر چیز کا مالک ہے، میں بھی اسی کا ہوں، میں اس کے راستے پہ چل رہا ہوں. اب وہ ہے میری زندگی کا مرکز، اب وہ ہے میرا
سینٹر آف لائف سورۃ المزمل میں آتا نا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تو اس کو اپنا کارساز بنا، اس پہ بھروسہ کر، اس کو اپنا سینٹر آف لائف بنا۔ تو قل للہ المشرق والمغرب، آپ جواب میں کہیے کہ جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، یہ اس کا حکم ہے، فیصلہ ہے، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو گویا بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، جرح نہیں کرنی چاہیے، حجت بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عظمت کی طرف لوگوں کی توجہ کرا دینی چاہیے، اور پھر یہ بھی کہ ہر جہت اس کی جہت، ہر ڈائریکشن اسی کی، مشرق بھی اسی کا، مغرب بھی اسی کا۔ اگر وہ ہمیں کہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو تو ہم وہ کر لیں گے، اگر وہ کہے مغرب کی طرف منہ کرو تو ہم ادھر کر لیں گے، کیونکہ اصل چیز ڈائریکشن نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو ہم نے ادھر کر لیا، اب اس نے کہا نہیں ادھر منہ موڑ لو تو ہم نے ادھر موڑ لیا، نو پرابلم، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کمپس دیکھا ہوگا، کہیں رکھ دیں وہ کیا کرے گی؟ نارتھ کی طرف گھوم جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کا سینٹر وہی ہے، اس نے ادھر ہی گھومنا ہے۔ تو مومن کا بھی سینٹر آف لائف کیا ہوتا ہے؟ اس کا رب۔ رب کے ادھر دیکھو تو ادھر دیکھنا ہے، وہ رب کے ادھر دیکھو تو ادھر دیکھنا ہے۔ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، مسئلہ ہی کوئی نہیں، نو پرابلم۔ پرابلم کس کو ہوتا ہے؟ جس کی خواہشات اس کو روکتی ہیں کہ نہیں یہ نہیں، وہ ایسا نہیں، یہ کرو گے تو پھر یہ مشکل آئے گی، تو وہ پھر سوچوں میں پڑ جاتا ہے کروں یا نہ کروں۔ جس نے رب کو خوش کرنا ہے، جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اس کے لیے کوئی چیز مسئلہ نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر سمت اسی کی سمت ہے، مشرق و مغرب اسی کا ہے، لہذا اس کے حکم کی پیروی اصل چیز ہے۔ اور پھر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، وہ جانتا ہے دلوں کے حال، وہ دیکھتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور پھر جو چاہنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے ہدایت کے رستے وہیں سے آسان کر دیتا ہے، ان کو سیدھے رستے پہ چلا دیتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ زندگی میں ہمارے لیے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ بندگی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، جو وہ کہتے ہیں بس وہ کر لیں۔